إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 51 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، توکل رکھے۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ سفر اور ہم مسلمان۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ ہے، اور ماہ سفر اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی ہجری سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں اہل بدعت کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں اور رسم و رواج کی پابند ہیں۔ انہی مہینے میں سے ایک مہینہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے جو گزر چکا ہے، جس میں لوگ ہم و غم، ماتم و علم، نوحہ خوانی اور صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ یہ تو مہینہ تھا پچھلے مہینے کا مرحلہ، اور اس کے واقعات حالات کہ لوگ محرم کے مہینے میں کیا کیا نہ بدعت خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا مہینہ کیا ہے؟ سفر کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بدعت و خرافات کو رائج کر دیا ہے، اور لوگ رسم و رواج کی پابند ہیں، رسم و رواج کے شکار ہیں۔
جیسے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، اور اس مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو، اچھے کام کرنے کو، کوئی خوشی کے محفل منعقد کرنے کو خراب سمجھتے ہیں، برا تصور قائم کرتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ماہ سفر کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو ماہ سفر کیوں بولا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر، جو محرم کے بعد آتا ہے، ماہ سفر کو ماہ سفر کیوں بولا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، تو سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خالی ہے، اس لیے عربی میں زیرو کو صفر کہا جاتا ہے، صفر سفر کہا جاتا ہے عربی کے اندر میں۔ تو اس لیے اس مہینے کو ماہ سفر کہتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ وغیرہ کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ چونکہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ حرمت والے مہینے میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان تین مہینے میں جنگ وغیرہ کرتے نہیں تھے، سفر میں نکلتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اہل عرب کیا کرتے؟ جنگ کے لیے نکل جاتے، سفر کے لیے نکل جاتے اور جنگ کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح جب نکلتے اپنے گھر سے تو ان کے گھر، ان کے شہر خالی ہو جاتے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے ماہ سفر کو ماہ سفر کہ اہل عرب محرم الحرام کے مہینے کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنے مکان کو خالی کر کے کہاں چل جاتے؟ باہر چلے جاتے اور جنگ کرنا شروع کر دیتے۔ تو ماہ سفر کو ماہ سفر کہا جاتا ہے کیوں؟ خالی ہونے کی وجہ سے کہ اہل عرب اپنے گھر کو، شہر کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمائی ہے کہ سمیٰ بذالک لذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار، کہ ماہ سفر کو ماہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں نکل جاتے ہیں، سفر میں نکل جاتے ہیں، جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور اپنے شہر کو، اپنے مکان کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ماہ سفر کا معنی خالی ہونا، خالی کر دینا۔ اس کی دوسری وجہ ماہ سفر کو ماہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اہل عرب کسی قبیلے سے، کسی جماعت سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو اپنے مد مخالف کو، سامنے والے کو بالکل ایسا لوٹ لیتے کہ اس کا سارا مال و متاع، سارا ساز و سامان لوٹ پوٹ کے اس کے خالی کر دیا کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے ماہ سفر کو ماہ سفر کہا جاتا ہے کہ اہل عرب جنگ کے دوران اپنی دشمن کو بالکل خالی کر دیا کرتے تھے مال و اسباب سے، مال و متاع سے، تو اس لیے اس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے ماہ سفر کو ماہ سفر کہنے کی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے اہل عرب کے اندر دو بڑی خرابی تھی، دو بڑی غلطی پائی جاتی تھی اہل عرب کے اندر ماہ سفر کے تعلق سے۔ کیا ہے؟ پہلی غلطی یہ پائی جاتی تھی اہل عرب کے اندر کہ وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان یہ کرا دیا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے ہوگا اور محرم کا مہینہ بعد میں ہوگا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ترتیب کے لحاظ سے پہلے محرم کا مہینہ آتا ہے، تب سفر کا مہینہ آتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں اہل عرب لوگ، مشرکین مکہ لوگ پہلے سفر کا مہینہ مان لیتے، اس کے بعد محرم کا مہینہ مناتے وہ لوگ۔ تو یہ ہے گڑبڑی کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کر دینا۔ تو یہ ہے، اس کا نام عربی کے اندر ہے نسی، اور یہ منع ہے کرنا، کفر ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ بے شک یقیناً نسی کرنا یعنی مہینے کے اندر آگے پیچھے کر دینا، گڑبڑی کرنا، اس میں غلط ملت کر دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ایسا کرنا کفریہ عمل ہے، شرکیہ عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کہ مہینے کو آگے پیچھے نہ کیا جائے، جو مہینہ جو ہے اس کو مانا جائے۔ سفر کا مہینہ بعد میں آئے گا، محرم کا مہینہ پہلے آئے گا، لیکن کیا کرتے تھے اہل عرب؟ سفر کا مہینہ پہلے کر لیا، محرم کا مہینہ بعد میں کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا نام نسی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ آخر اہل عرب ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ مہینے کو آگے پیچھے کیوں کرتے تھے وہ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اہل عرب زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے کا خیال کرتے تھے، اس کی تعظیم، اس کا احترام کیا کرتے تھے، تو چونکہ حرمت والے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 3 مہینے میں مسلسل ان کے لیے جنگ سے پرہیز کرنا، جنگ نہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ جنگ نہ کریں، 3 مہینہ بیٹھے رہیں، جنگ نہ کریں، تو ان پر یہ عمل بڑا گرا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو اس نے حل یہ نکالا، کیا کیا؟ حل یہ نکالا کہ جب وہ جس مہینے میں، جس حرمت والے مہینے میں قتل کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے، جنگ کر لیتے وہ، اور اس کے اگلے مہینے کو حرمت والا مہینہ مان لیتے۔ جیسے مثال کے طور پر جب اہل عرب محرم کے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو جنگ کر لیتے، اور اس کی جگہ محرم کی جگہ سفر کو مانتے، مہینہ پہلا مہینہ سفر کو مانتے اور اگلا مہینہ سفر کو محرم مان لیتے۔ کیوں؟ جنگ کرنے کی وجہ سے، کہ جنگ کریں گے تو ایسا کیا جائے، محرم تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ کرنا مانا ہے، تو اب کیا کیا جائے، محرم کو سفر مان لو اور سفر کو محرم مان لو۔ جب وہ جنگ کرنا چاہتے تب ایسا کرتے۔ تو یہ ہے گڑبڑی کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کر دینا جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسا کیا کرتے تھے، کیوں؟ لڑنے کی وجہ سے، جنگ کرنے کی وجہ سے کفار مکہ، اہل عرب ایسا کرتے تھے۔ یہ ہے پہلی خرابی، پہلی بڑی غلطی اہل عرب کی، کفار مکہ کی۔ دوسری بڑی غلطی کیا تھی اہل عرب کی، کہ اہل عرب ماہ سفر کو برا سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، کوئی نیک کام کرنا، کوئی خوشی کا محفل قائم کرنا، یہ سب غلط ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کی نظر میں یہ کرنا صحیح نہیں تھا، اس کو برا سمجھتے تھے لوگ، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب، کفار مکہ جب کسی سفر میں نکلتے یا کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو سفر میں نکلنے سے پہلے یا کوئی اہم کام کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے ہیں، کسی پرندے کو اڑاتے ہیں۔ جب پرندہ دائیں طرف نکل جاتا ہے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کام کر جاتے، سفر میں نکل جاتے ہیں وہ، اور جب وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ کام نہیں کرتے، سفر میں نہیں جاتے، اس سے بدفعلی، بدشگونی لیتے۔ ایسا کیا کرتے تھے، یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ یہ ہے 2 بڑی غلطی اہل عرب کفار مکہ کے تعلق سے ماہ سفر کے لیے۔ تو ایسا کیا کرتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے اندر 2 بڑی اور خرابی تھی، 2 بڑی اور غلطی پائی جاتی تھی اہل عرب کے اندر۔ کیا؟ پہلی غلطی یہ پائی جاتی تھی اہل عرب کے اندر کہ وہ، ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا نظریہ، ان کا ماننا یہ تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود پھیلنے والی ہوتی ہیں، بذات خود چھوٹ چھات والی ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے، پھیلنے والی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ حالانکہ یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی مشیت کے بغیر پھیل جائے، لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بیماری جو لگتی ہے اللہ کی مرضی سے لگتی ہے، اللہ کی مشیت سے لگتی ہے۔ تو اس کا ماننا یہ تھا اہل عرب کا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لگنے سے لگ جاتی ہیں، اپنے آپ لگ جاتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ ہے۔ اسی طرح اہل عرب کا دوسرا غلط عقیدہ نظریہ یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی قتل ہو جائے اور اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کے مقتول کو، قاتل کو نہ مارا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ اس مردے کے کھوپڑی سے ایک الو نکلتا، الو نکلنے کے بعد اس کے ارد گرد منڈلاتا، گھومتا، اس کہاں، مردے کے اوپر، مردے کے چہرے کے پاس میں منڈلاتے رہتا، گھومتا رہتا، اور کیا آواز نکالتا، پیاس پیاس، یہ آواز نکالا کرتا تھا الو۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے، اور جب تک کہ قاتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے اور تب تک کہ یہ الو آواز نکالا کرتا تھا، مطمئن ہوتا، سکون ہوتا نہیں تھا۔ اگر اس کا بدلہ لے لیا جائے تب یہ الو سکون ہو جاتا تھا، آواز نکالتا نہیں تھا۔ ان کا یہ ماننا، عقیدہ نظریہ تھا اہل عرب کا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس بنا پر قاتل سے بدلہ لیا کرتے تھے کہ قاتل کو مارا جائے، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے اہل عرب کے تعلق سے، ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا الو کے تعلق سے، کہ جب الو کسی جگہ بیٹھ جائے اور وہاں بولنے لگے بیٹھ کر تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے، وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 کل ملا کر 4 بڑی غلطی تھی
4 بڑی خرابی بدعقیدگی تھی اہل عرب کے اندر میں. تو ان چاروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا, تردید کر دیا, یہ غلط ہے. یہ بخاری شریف کتاب الطب کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں باتوں کے تعلق سے بول دیا غلط ہے, تردید کر دیا, منع کر دیا. کیا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتی ہیں کہ لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا. کیا معنی ہے؟ آئیے ذرا اس کو ہم وضاحت کرتے ہیں 4 چیز کی. حدیث میں پہلی بات کیا ہے؟ لا عدوا. لا عدوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری بساط خود متعدی نہیں ہے, پھیلنے والی نہیں ہے. یعنی عقیدہ یہ بٹھا لینا اپنی طرف سے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ لگ جاتی ہیں, اپنے آپ پھیل جاتی ہیں, یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے. تو یہی عقیدہ, یہی نظریہ اہل عرب کے اندر موجود تھا. وہ یہ مانتے تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پھیلنے والی ہوتی ہیں, اپنے آپ پھیل جاتی ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. حالانکہ یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے. کسی شخص کو اگر بیماری ملی ہے, لائق ہوئی ہے, تو اللہ کی مرضی سے لائق ہوئی ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہوا تو کیوں بیمار ہوا, فلاں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے. یہ عقیدہ, یہ نظریہ ماننا غلط ہے کہ فلاں آدمی کیوں بیمار ہوا, فلاں بیماری کی وجہ سے. جس طریقے سے اللہ بیمار کیا پہلی آدمی کو, اسی طریقے سے اللہ نے بیماری دیا دوسری آدمی کو. یہ ماننا چاہیے. ہر آدمی, چاہے پہلا ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, چوتھا ہو, جو بھی ہو, جس کو مرض بڑھ رہا ہے, یہ مانا جائے کہ متعدی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے یہ پھیل رہا ہے. ہم یہ عقیدہ بنا لیں اپنی طرف سے کہ یہ اپنے آپ پھیلتا ہے, اپنے آپ بیماری پھیلتی ہے, مرض بڑھتا ہے, خود بخود بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے کہ بڑھ جائے وہ, تو یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے. بلکہ یہاں تک کہ جادو کے بارے میں آتا ہے. جادو بھی جو اثر انداز ہوتا ہے کسی کے جسم کے اندر میں, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. جادو جو بالکل حق ہے وہ بھی کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے پہلے پارے کے اندر میں کہ بِإِذْنِ اللہ, جادو کی تذکرہ ہے, پیچھے موجود ہے, لمبی آیت کریمہ ہے. آگے اللہ بیان کرتا ہے کیا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک ٹکڑا ہے اس میں, کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ, کہ جو بھی جادوگر یا جو بھی ہو جادو, جو بیماری پہنچاتے ہیں یا جو مرض دیتے ہیں آپ کو, جو مصیبت آتی ہے جادو کی وجہ سے, کیا کیوں آتی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ تو ہمیں یہ عقیدہ بنانا چاہیے جو بھی ہو, جادو کا لگنا ہو, مرض کا آنا ہو, جو بھی مصیبت آتی ہے بِإِذْنِ اللہ, اس میں اللہ کا حکم شامل حال ہوتا ہے. تو اس کے الٹا عقیدہ کس کا تھا؟ اہل عرب کا تھا. وہ یہ مانتے تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ لگ جانے والی ہوتی ہیں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا لا کے یہ وضاحت کر دیا, یہ تردید کر دیا کہ لا عدوا ولا طیرا, کہ کوئی بیماری بساط خود متعدی نہیں ہوتی ہے, پھیلنے والی نہیں ہوتی. ایک طرف تو یہ حدیث ہے, دوسری طرف یہ بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم مجزوم, اس کو جزم کی بیماری ہوتی ہے, سفیدی کی بیماری ہوتی ہے, اس پہ تم بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. اس طرف یہ بھی حدیث ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اور دوسری طرف حدیث بخاری کی کیا ہے کہ مجزوم, جزام والے سے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. اس کا مطلب دونوں ملا کر یہ ہوا, اس کا معنی کہ یہ مانا جائے کہ ہر بیماری اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, لیکن احتیاط کیا کرنا ہے, آپ کو الگ رہنا ہے. احتیاط, اس کو بولتے ہیں احتیاط. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر بیماری اللہ کی مرضی سے آتی ہے, اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے, لیکن احتیاط کیا ہے, تقاضا کیا ہے آپ احتیاط کا, کیا اس سے پرہیز کیجیے. یہ اصل ہے بیماری کے تعلق سے عقیدہ نظریہ. یہ پہلی بات. دوسری بات کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا عدوا ولا طیرا. طیرا کا معنی ہوتا ہے بدفعلی لینا, بدشگونی لینا. کیا مطلب؟ بدفعلی بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں یا کسی بھی عمل میں اللہ کے علاوہ اس کو, عمل کو یا کسی بھی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا, اس کو اچھا مانا جائے. اور یہ عقیدہ کس کے اندر تھا؟ اہل عرب کے اندر تھا. کیا کرتے تھے وہ اہل عرب؟ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی انہیں سفر میں جانا ہوتا, کیونکہ اہم کام کرنا ہوتا, تو پرندے کو اڑاتے. جب پرندہ اڑتا اور دائیں طرف چل جاتا وہ کام کر جاتے.
وہ سفر کرنا شروع کر دیتے، اور جب وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ کام کرتے نہیں، وہ کام سے رک جاتے۔ یہ ہے بدفعلی، بدشگونی لینا، کسی بھی عمل سے کسی بھی چیز سے رک جانا برا سمجھ کر، یہ غلط ہے، تو یہ ہے بدفعلی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ٹکڑا لا کے یہ وضاحت کر دیا، یہ تردید کر دیا کہ ولا طیارہ، اسلام کے اندر کوئی بدشگونی بدفعلی ہے ہی نہیں ہے۔ پرندہ جہاں بھی اڑے، دائیں اڑے یا بائیں اڑے یا اوپر یا نیچے اڑے، اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں آپ کے سفر سے یا کسی بھی کام کرنے کی شروعات ہونے سے۔ آپ کام کرتے جائیں، آپ اللہ کا نام لے کر، آپ پرندوں کو نہ دیکھیں، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہے بدفعلی، بدشگونی لینا، یہ منع ہے اسلام کے اندر۔ دوسری بات، تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت کیا؟ لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ۔ تیسرا کیا ہے؟ ولا حامہ۔ حامہ کا معنی ہوتا ہے بوم، بوم، اور بوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الو۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے جسے دن میں دکھتا نہیں ہے، اس کو رات میں دکھتا ہے، وہ راتی میں نکلتا ہے وہ، اور یہ شکار کرتا ہے، شکاری پرندہ ہے یہ۔ تو اس تعلق سے اہل عرب کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی انسان کو کوئی شخص مار دے، مقتول ہو جائے، قتل ہو جائے، اس کا بدلہ نہ لیا جائے مقتول سے، قاتل سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک الو اس کے جسم سے نکلتا ہے، الو نکلتا ہے، اور الو نکلنے کے بعد اس مردے کے اوپر کھوپڑی کے پاس میں، سر کے پاس منڈلاتے رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ پیاس، 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 مجھے پیاس لگی ہے۔ اور جب تک کہ قاتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے، قاتل کو نہ مار دیا جائے جان سے، تب تک کہ وہ الو آواز لگاتا ہی رہتا ہے۔ اگر اس کو مار دیا جائے قاتل کو، تب وہ سکون شانتی ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نظریہ تھا کس کا؟ اہل عرب کے تعلق سے، اہل عرب کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ تھا اہل عرب کا الو کے تعلق سے کہ اگر الو اڑتے اڑتے کسی جگہ آ جائے، بیٹھ جائے یا آواز نکالنا شروع کر دے، اپنی آواز کو نکالے وہ، تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، وہ گھر، وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، اجڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، منحوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ لا کر یہ وضاحت کر دیا، تردید کر دیا کہ ولا حامہ، الو کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ الو بولے، کہاں بھی جائے، اڑے، جہاں بھی بیٹھے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کو منحوس سمجھنا، اس کو برا سمجھنا، برا ماننا، الو کی آواز کو، الو کو اڑنے کو، الو کے بیٹھنے کو، ایسا اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ولا حامہ۔ چوتھا کیا ہے؟ لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ۔ چوتھا کیا؟ ولا سفرہ۔ ولا سفرہ، کوئی سفر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا دو معنی ہے۔ ولا سفرہ، اس کا دو مطلب یہ ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اس کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو برا سمجھا جائے، غلط تصور کیا جائے، کوئی اچھی محفل قائم نہ کیا جائے، اچھا گھر بنایا نہ جائے، کوئی نئے کام شروع نہ کیا جائے، برا سمجھا جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ولا سفرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفرہ کہہ کر اس بات کی تردید کر دی کہ ایسے کچھ بات ہی نہیں ہے، ہر کام کیا جائے، ہر چیز کیا جائے۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا سفرہ، سفر کے مہینے کو آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اہل عرب یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ وہ اس میں جنگ کر لیتے وہ، اور اس اگلے مہینے کو حرمت والا مان لیتے، اگلے مہینے کو محرم مان لیتے۔ جیسے اس مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں جنگ کرنا ہے، جنگ کر لیا، اور محرم کو سفر کا مہینہ مان لیا، اور اگلا جو مہینہ آنے والا سفر اس کو محرم مان لیا۔ تو ایسا گڑمڑ کیا کرتے تھے محرم سفر کے مہینے کے اندر میں آگے پیچھے کر دیا کرنا، تو اس کا کام ہے، اس کا نام ہے نسی، عربی میں کہا جاتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یقیناً بے شک نسی کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کر دینا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ تو ان چار الفاظ لا کر، چاروں باتوں کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں باتوں کی تردید کر دی، جو عقیدہ، جو نظریہ اہل عرب کے اندر پایا جاتا تھا۔ کیا؟ ادوا ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو غلط نہیں مانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہ دیکھیں، ہم تصور کریں ہم کوئی دن یا مہینہ غلط ہو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر سال اللہ کا سال ہے۔ اس لیے بخاری کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کیا کہ نعوذ باللہ ابن آدم مجھے گالیاں بکتا ہے، برا بھلا بولتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح وہ گالیاں بکتا ہے زمانے کو، تو اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہی ہوں، زمانہ تو میں ہوں،
میں ہی رات دن کو الٹ پھر کرتا ہوں، مہینے کو لانا، سال کو لانا، دن رات کو لانا میں کرتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ ابن آدم میرے بندے مجھ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ تو زمانے کو برا بھلا بولنا اللہ کو برا بھلا بولنے کے مترادف ہے۔ تو کسی بھی دن کو ہم برا سمجھیں، کسی بھی مہینے کو برا سمجھیں، نعوذ باللہ صفر کا مہینہ برا ہے، اس میں شادی بیاہ کرنا نہیں چاہیے، تو یہ حقیقت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ دن کا بنانے والا، رات کا بنانے والا، مہینے کا بنانے والا، سال کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اقلب اللیل والنہار، میں ہی وہ ذات ہوں، میں ہی وہ رب ہوں جو رات کو الٹ پھر کرتا ہوں، دن کو بنانے والا، رات کو بنانے والا میں ہی ہوں، بیدی الامر، سارے معاملات میرے ہاتھ میں، میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم اپنے طرف سے یا کسی بھی عقیدے کو پڑھ کر یہ ہم غلط معنی لے لیں یا غلط عقیدہ نظریہ بنا لیں کہ کسی بھی دن کو برا سمجھا جائے، اہل عرب کی طرح مہینے کو برا سمجھیں ہم، کام کو برا سمجھیں ہم، تو یہ غلط ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں خلاصہ کلام یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ جو ابھی شروع ہوا ہے ماہ سفر کا مہینہ، آج اس کی 2 تاریخ ہے، تو اس تعلق سے وہ ساری باتیں اور بھی انشاءاللہ آگے آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے اندر میں۔ اس ماہ سفر کے اندر کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں، اسی طرح لوگ کیا کیا بدعات انجام دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ آئندہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ باقی یہاں پر جو بات ابھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ نظریہ کیا تھا ماہ سفر کے تعلق سے، اس کی وضاحت بالتفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔